ایک دن میرے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی. شوہر کی میٹنگ تھی اسی لیے اس نے گھر لیٹ آنا تھا. اسی وقت بہن کا فون آ گیا. اس نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہارا شوہر اگر فری ہو تو اسے بھیج دینا. یہ سن کر وہ کہنے لگی میرا شوہر بازار سبزی لینے گیا ہوا ہے. ہاں البتہ عادل گھر پر ہے, اسے بجلی کا کام بھی آتا ہے, میں اسے تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں. میری بہن نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا تو میں نے اسے فوراً کہہ دیا ہاں پلیز عادل کو بھیج دو, ابھی میں نے کھانا بنانا ہے اور گھر میں بہت اندھیرا ہے. یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی. میں اپنے بھانجے عادل کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ چھوٹے وقت کا کتنا شرارتی ہوا کرتا تھا, مگر اب تو ہماری ملاقات کافی وقت کے بعد ہو رہی تھی کیونکہ دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں وہ ایک کورس کر رہا تھا. اسی لیے میں جب بھی بہن کے گھر جاتی تھی عادل نہیں ہوتا تھا, جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ جاتے تھے. ابھی میں یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی. میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک ہینڈسم سا لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا. ارے عادل تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو. اپنے بھانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. اور آپ ابھی تک ویسی کی ویسی ینگ اور حسین ہیں. عادل نے فوراً سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا. میں بھی اس کی باہوں میں سما گئی, مگر مجھے اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا, اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی. ارے آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما گئیں, عادل نے ہنستے ہوئے کہا. کہاں کی حسین اور کیسی تعریف, تمہاری ماں اور مجھ میں 3 سال کا فرق ہے. یہ سن کر عادل نے مجھے حیرانی سے دیکھا. لیکن میری ماں تو بڈھی لگتی ہے. یہ سن کر میں نے اس کا کان پکڑ لیا. ابھی یہ بات تمہاری ماں کو بتاتی ہوں. میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کان پکڑ کر معافی مانگی. اچھا اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ. میں نے اسے ڈرائنگ روم میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں آ گئی. وہ اپنا کام کرنے لگا جبکہ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں, کیونکہ اب تو عادل بھی آ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھانجا کافی دنوں کے بعد آیا ہے, اس لیے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی. مگر اسی وقت لائٹ آ گئی. میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور کہا تم تو واقعی اس کام کے ماہر ہو. میں نے اسے شاباشی دی. اسی وقت لائٹ چلی گئی اور گھپ اندھیرا ہو گیا. میں کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی جہاں ایمرجنسی لائٹ چل رہی تھی, اسی لیے میں دوبارہ لائٹ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی. تبھی اچانک کسی نے پیچھے سے چٹکی کاٹی. میں تو ششدر رہ گئی. اچانک اسی وقت لائٹ آ گئی. میں نے دیکھا کہ عادل کے پیچھے میرے شوہر بھی کھڑے ہیں. میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی. ارے آپ کب آئے, آپ کی تو میٹنگ تھی. میری بات سن کر انہوں نے کہا بس ابھی آیا ہوں, لائٹ نہیں تھی تو تم لوگوں نے مجھے اندر آتے دیکھا ہی نہیں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا مت پوچھیں, اس لائٹ نے مجھے صبح سے پریشان کیا ہوا ہے. یہ سن کر عادل کہنے لگا اب لائٹ ٹھیک ہو گئی ہے, بے فکر ہو جائیں. یہ سن کر وہ باہر کی طرف جانے لگا. تبھی میں نے اسے پیچھے سے پکار لیا تم کہاں جا رہے ہو, کھانا کھا کر جانا. یہ سن کر وہ کہنے لگا کھانا ایک دوست کے ساتھ کھاؤں گا, آپ کے ساتھ پھر کبھی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ میرے شوہر کمرے کی طرف بڑھ گئے. جبکہ میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ چٹکی والی حرکت کس نے کی تھی, عادل نے یا میرے شوہر نے. اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد عادل میرے گھر پر تھا. وہ میرے لیے کچھ کپڑے لایا تھا جو میں نے ایک ٹیلر کو دیے تھے. میں وہاں سے نہ لا سکی. میری بہن کے کپڑے بھی وہی ٹیلر سیتا تھا, اسی لیے عادل اپنی ماں کے کپڑے لینے گیا تو میرے کپڑے بھی لے آیا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا آج کھانا کھا کر جاؤں گا, اسی لیے 9 شکریہ. یہ سن کر میں فوراً کچن کی طرف گئی اور اس کی پسند کا کھانا جھٹ پٹ بنا لیا. میں باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں میری ساڑی تھی جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ سمارٹ. یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ یقیناً اپنی ماں کی بات کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی. میں نے اس کے سر پر چپت لگائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چوم لیا. اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے, مگر عادل مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا تھا. میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا. میں نے سوچا کہ یہ بڑا ہو رہا ہے اسی لیے اس کا مجھے پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا ہے. میں آئینے کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی. میں نے کھانا بنا لیا تھا اسی لیے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاتی ہوں. تبھی عادل میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو ساڑی پہنے کبھی نہیں دیکھا, یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں. یہ سن کر میں نے اسے گھور کر دیکھا. میں تمہارے گھر اکثر ساڑی پہن کر ہی آتی تھی, یاد ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی. ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے ایک پارٹی میں پہن کر جانی ہے. یہ پارٹی میرے شوہر کے باس نے دی ہے. یہ سن کر عادل نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا تب میں چھوٹا تھا اسی لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا, اب پہن کر دکھائیں.
सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मगर आदिल ने जिद पकड़ ली और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो आदिल बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद आदिल रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे शौहर के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसीलिए वो उसी वक्त आता था जब मेरा शौहर घर पर नहीं होता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब जब घर आता मैं चौकन्नी हो जाया करती थी। एक दिन आदिल घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। ये नौकर मेरे शौहर ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर अब ये रोज रोज नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता कि मेरी तनख्वाह ज्यादा कर दें। लेकिन काम के वक्त उसे मौत पड़ जाती थी। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसीलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर उसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। कई बार मेरे शौहर ने उसकी तनख्वाह भी डबल की थी, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी तनख्वाह और बढ़ा दें। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसीलिए तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी आदिल आ गया और उसने ये सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। आदिल तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारे घर का मामला है। मैंने आदिल को रोकना चाहा, मगर आदिल ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दूंगा। आदिल की ये बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास कर दिया। आजकल के बच्चे भी बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर ही भगा दिया और अब मेरी खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। आदिल इस बात को जाने दो, मैं अपने शौहर से कहूंगी तो वो मुझे नया नौकर रख देंगे। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये सुनकर आदिल कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स मुकम्मल किया है, अभी उसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, वो भी फ्री में। ये कहकर वो हंसने लगा। लेकिन आपने ये बात माँ से नहीं कहनी बस। आदिल की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने आदिल से कहा कि वो जब जब फ्री होगा आकर मेरे काम कर दें, मगर इस दौरान मैंने अपने शौहर से कह दिया कि वो नया नौकर तलाश कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आदिल नौकरों वाले काम करे। मगर शायद ये बात मेरे शौहर को भूल गई थी, या शायद उसे भी अभी तक नौकर नहीं मिला था, तभी वो कई दिनों तक नौकर नहीं आया और आदिल बेचारा ही काम करता रहा। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन आदिल घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी, आदिल घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा फिरता रहता है। कोर्स मुकम्मल कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से मुकम्मल आजाद समझ लिया है। मैंने शौहर से कल भी कहा था कि लड़के का पता करें, ये सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। तुम्हें आदिल ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल आदिल मेरे घर ही होता है। ये सुनकर वो चौंक गई। अच्छा, मुझे ये बात आदिल ने नहीं बताई और ना तुमने मुझे कॉल करके बताई। ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था कि ये बात तुम्हें आदिल ने बताई होगी और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन पुरसुकून हो गई और कहने लगी, अच्छा है, मैं तो आदिल की वजह से बहुत परेशान थी। शौहर मेरा काम के सिलसिले में बिजी रहता है और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात मुझे पता चल ही जाती। खैर ये भी ठीक है कि वो आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है, तुम जरा उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुतमईन हुई तो मैं उसे कहने लगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। उस दिन मैं बहन के घर से खाना खा कर आई, मगर जब तक मैं वहां रही आदिल घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो शौहर को कॉल की, उसने कहा मैं घर देर से आऊंगा। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर आदिल सो रहा था, वो गहरी नींद में था, इसीलिए मैंने उसे नहीं जगाया। इधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक आदिल घर नहीं आया। मैंने आदिल की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। ये देखकर मेरी बहन कहने लगी, ये आदिल को क्या होता जा रहा है, आजकल वो तुम्हारे घर कुछ ज्यादा चक्कर नहीं लगा रहा?
یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ عادل اب بڑا ہو رہا ہے، اسی لیے تبدیلی چاہتا ہے، تم بے فکر رہو، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر میری بہن تو بے فکر ہو گئی، مگر میں بے چین تھی کہ شوہر آئے گا تو اسے کیا جواب دوں گی، یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت شوہر کی کال آ گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر کے سو جاؤ۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا تھا، اسی لیے میں پہلے بھی گھر میں اکیلی رہ چکی تھی، لیکن آج تو گھر پر عادل بھی موجود تھا، اسی لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح جاگی تو عادل کے کمرے میں جھانکا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو چونک گئی کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے نیند سے جگایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی اور اس لیے چائے بنا کر لے کر آئی۔ میں عادل کا سر دبانے لگی۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں۔ عادل بے ہوشی میں عجیب و غریب بول رہا تھا۔ یہ میری بہن کا بیٹا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا نے میری جھولی خالی رکھی تھی، لیکن میری بہن کی جھولی بچوں سے بھر دی تھی۔ ان بچوں کو میں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی، اسی لیے عادل کو بخار میں دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے عادل کو دوائی دی اور وہ شام تک لیٹا رہا۔ اس دوران میں نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی تو وہ فوراً میرے گھر آ گئی۔ عادل کچھ دیر پہلے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر ماں کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سو گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ عادل اب گھر چلو، تمہارے باپ کو بھی تمہاری فکر ہو رہی ہے، مگر عادل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بہن کا چہرہ بھج گیا، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ عادل سو گیا ہے، جاگے گا تو میں خود اسے لے کر گھر چھوڑاؤں گی۔ یہ سن کر میری بہن چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ کچھ چل رہا ہے، مگر میری بہن یہ بات مجھے نہیں بتا رہی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ ماں کے جاتے ہی عادل نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھ سے کہا میرا سر دبا دیں۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ عادل، تم نے اپنی ماں کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ یہ سن کر عادل کچھ دیر تو خاموش رہا۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا، ماں مجھ سے خوش نہیں، اسے لگتا ہے کہ میں جوں بڑا ہوتا جا رہا ہوں بدتمیز ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ ابو کے سامنے میری بے عزتی کرتی ہیں، اسی لیے میں گھر ہی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ عادل کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میری بہن تو بہت اچھی اور پڑھی لکھی ماں تھی، وہ یہ بات جانتی تھی کہ بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا تھا، مگر عادل تو کوئی اور ہی سٹوری سنا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے عادل سے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس لیے تمہاری پرواہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر عادل نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، ہاں، دوسروں کے سامنے میری بے عزتی کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ میری پرواہ کرتی ہیں۔ عادل کی یہ بات سن کر میں سمجھ گئی کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا مجھے ان دونوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عادل ابھی بچہ تھا، وہ بگڑ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اگلے دن عادل تو چلا گیا مگر میرا شوہر آ گیا تو کہنے لگا مجھے کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، تم چاہو تو اپنی بہن کے گھر جا کر رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی اور ان سے کہا کہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو، مجھے بالکل وقت نہیں دے رہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے نہیں بتایا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں پر اس سے بات بھی کر لوں گی، مگر عادل گھر پر آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ کے شوہر واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا، یہ بات نہیں مانے گا، اسی لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ عادل کچھ دن بعد خود ہی چلا جائے گا، تب میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ مگر عادل میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر رہنا اچھا لگتا تھا، وہ بھاگ بھاگ کر میرے گھر کام کرنے آتا تھا، میں جو بھی کام کہتی وہ فوراً کر دیتا تھا، مگر جب بھی ماں کا ذکر آتا تھا وہ بد مزہ سا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی میری بہن کی کال آئی تو وہ عادل سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر عادل نے مجھے دور سے ہی اشارہ کر دیا اور کہا کہ ماں سے کہہ دیں کہ میں یہاں نہیں ہوں بلکہ کسی دوست کے گھر ہوں۔ میں نے اس کی خاطر اپنی بہن سے یہ جھوٹ بول دیا، وہ خوش ہو گیا اور میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی خوشبو لگاتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا میں اسے یہ گفٹ کر دوں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا مجھے آپ بھی بہت اچھی لگتی ہیں، کاش آپ بھی میری ہو جاتی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور عادل کو خود سے الگ کر دیا۔ آج اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی۔ میں کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ اس دوران عادل کے دوست کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔
तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी रही। वो जो ही घर से निकला मैं अपनी बहन के घर आ गई और उसे आदिल की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब बता दिया। मैंने उससे कहा कि तुम आदिल की माँ हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं ये सब काफी वक्त से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर ही लिया। ये सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं आदिल की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वो कहने लगी, हाँ ये सच है, आदिल मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद हनीमून मनाने शुमाली इलाका जात में गई थी? ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उसे जल्दी जल्दी कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका आदिल के साथ क्या ताल्लुक? ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल आदिल हमें वहीं मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और ये सड़क पर पड़ा रो रहा था। इसे देखकर मैं रुक गई और अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम इसे पालेंगे, मगर मेरे शौहर ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और शौहर से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर उम्मीद से हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर्स ने लंबे सफर से मना किया है, इसीलिए हम वापस नहीं आ रहे। तब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया था और ये हमारा अपना बच्चा है। ये कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उससे शिकवा किया तो वो कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा असल बेटा नहीं है, इसीलिए राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने शौहर के डर से ये बात मुझे नहीं बताई। आदिल मेरा सगा भांजा नहीं था, इसीलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं शौहर के आने तक अपनी बहन के घर रही और आदिल मुझसे खफा खफा रहा, मगर इसके लिए यही बेहतर था। मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। ये सुनकर मैं दुबई आ गई और यूं आदिल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया।